ہے 73 سال کا، 16 سال کی لڑکی سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اتر پردیش کا بوڑھا آتا ہے ارریہ ضلع میں، 63 سال کا، 16 سال کی لڑکی سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں یہ راز کیا ہے؟ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سماج نے تجارت بنا دیا نکاح کو، بغیر مطالبے کے نکاح ہو نہیں رہا ہے۔ نکاح غریبوں کے لیے اتنا مشکل ہو گیا کہ باپ کے لیے جوان بیٹی بوجھ بن گئی۔ اس بوجھ کو سر سے ہٹانے کے لیے ایک باپ ایک بوڑھے کے ساتھ اپنی جوان بیٹی کا رشتہ کر کے اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، دھیان سے سنیے، جلدی سے نکل جائے گا، حالات حاضرہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگ جاتا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا، یہ بھی غلط۔ لیکن اب کچھ اور ہو رہا ہے، مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان لڑکی خود غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی، ہزاروں میں سینکڑوں میں نہیں، لاکھوں میں 3 لاکھ لڑکی ابھی تک مسلمانوں کی غیر مسلم لڑکے کو لے کر فرار ہو چکی ہے۔ جانتے ہیں اس کا کیا نقصان ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ 3 وجہ سے ہو رہا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ باپ نے اپنی جوان بیٹی کی فرمائش رکھی، اسکرین ٹچ موبائل ہاتھ میں دے دیا، اور ماں باپ بے خبر ہو گئے یہ کس سے بات کرتی ہے، کہاں آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئی۔ دوسری وجہ، آنکھ بند کر کے باپ نے جوش میں اپنی بیٹی کا اسکول میں داخلہ کرا دیا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس میں لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس اسکول میں داخلہ کرانا چاہیے جس میں صرف لڑکی ہی پڑھتی ہے، لیکن اس اسکول میں کرا دیا داخلہ جس میں لڑکی کے ساتھ لڑکے بھی پڑھ رہے۔ اب عشق اور محبت کے چکر میں غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئی۔ تیسری وجہ جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، تیسری وجہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمانوں نے مطالبے کے بغیر شادی کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ شادی کو اتنا مہنگا کیا کہ غریب لڑکیوں نے اپنے لیے راستہ ڈھونڈا کہ غیر مسلموں کو لے کر کے بھاگنا شروع کیا۔ جانتے اس کا کیا نقصان ہوا؟ اس لڑکی کی آبرو الگ گئی، اس کا ایمان الگ گیا۔ اگر وہ باپ ذمہ دار ہے، یہ سماج بھی گنہگار ہے۔ 2 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ جس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں یہاں لڑکی کم ہے، لڑکا زیادہ ہے۔ جس ہندوستان میں ہم لوگ جیتے ہیں اس میں لڑکی کم ہے، لڑکا زیادہ ہے۔ برطانیہ میں 40 لاکھ لڑکی مرد سے زیادہ ہے، برطانیہ میں۔ جرمنی میں 50 لاکھ لڑکی لڑکے سے زیادہ ہے۔ امریکہ میں 78 لاکھ لڑکی لڑکے سے زیادہ ہے۔ روس میں 70 لاکھ لڑکی لڑکے سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں 1 کروڑ لڑکی لڑکے سے زیادہ ہے، اور ہندوستان میں لڑکی کم ہے، لڑکا زیادہ ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ ہر سال 10 لاکھ لڑکی کو مارا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ مشین نے جیسے ہی بتایا کہ پیٹ میں لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے، اس کو گرا لیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کو گرا کر مارنے کی جو لسٹ تیار کی جاتی ہے، ہر سال 10 لاکھ لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کرے کہ آنکھ کی پٹی ہماری آنکھ سے ہٹ جائے، اللہ ہمیں کھویا ہوا وقار واپس فرما دے۔ دھیان سے سنیے گا، آپریشن کرانے والی 67% عورت کو کینسر ہوتا ہے۔ جس نے سوچا کہ 2 بچے ہی رہیں گے ٹھیک ہے، بیٹا آ رہا آنے دو برکت ہے، بیٹی آ رہی ہے مصیبت ہے، باپ غریب ہو جائے گا، غریب باپ امیر نہیں ہوگا، آپریشن کرا لیا، 67% عورت کو کینسر ہوتا ہے، کینسر میں مر جاتی ہے۔ 37% عورت آپریشن کے بعد مر جاتی ہے، اگر زندہ رہتی ہے تو دوائی پر زندہ رہتی ہے۔ ہم اللہ کی کھیتی سے چھیڑ چھاڑ کریں گے، نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ انتقال کر گئے، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ایک آدمی نے خط لکھا،
हुजूर आप मुझको इजाजत दीजिए, मैं जहर खा करके अपनी बच्ची के साथ मरना चाहता हूँ, खुदकुशी करना चाहता हूँ। उस खत में उन्होंने लिखा मैं खुदकुशी इसलिए करना चाहता हूँ कि एक बेटी का मुतालबा होता तो मैं पूरा कर देता, यहाँ से भीख मांग करके वहाँ से कर्जा ले करके एक बेटी की शादी करा देता, दामाद को सारा सामान दे देता, नगद तिलक जहेज सब कुछ दे देता, लेकिन मुझको 4 बेटी है, कहाँ से इंतजाम करूंगा, मुझको इजाजत दे दीजिए ताकि जहर खा लूं, इस दुनिया की जिल्लत से मुझको नजात मिल जाए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप कहेंगे हमको क्यों कह रहे हैं, ये तो दुनिया वाले ले रहे हैं, आप 313 हैं, आप लोग कबूल कर लीजिएगा, पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, कोई मुतालबा नहीं करेंगे। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, खुदा अपने खजाने से इतना देगा कि 17 नस्ल आपकी तर हो जाएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कोई मुतालबा नहीं होगा इंशाअल्लाह। अपने आमाल बद के जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं, अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं, तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं, मेरे अल्लाह है मां सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं, मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझो तो मिट जाओगे ही दोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। चौथा पैगाम सुन लीजिए, बहुत खूबसूरत पैगाम है। अगर ये कबूल हो जाएगा तो अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको माला माल फरमाएगा। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को स्कूल में, कौम के बच्चे को मदरसे में पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ध्यान से रखिएगा, मैं आपकी बेदारी को टटोलता हूँ कि आप कुजरी में है या रांची में है, कहाँ है ये मुझे पता चल जाएगा। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाए। मस्जिद को आप देख लीजिए, बगल में मस्जिद है, अगर इस मस्जिद में इमाम नहीं है, ये मस्जिद वीरान है। मस्जिद में इमाम है, डॉक्टर का फीस नगद है, इमाम की तनख्वाह उधार है, मस्जिद वीरान है। मस्जिद में पीछे नमाज पढ़ने वाले अमीर हैं, लेकिन इमाम गरीब है, गरीब से गरीब होता जा रहा, मस्जिद वीरान है। बीवी पर हुकूमत नहीं, बच्चे पर हुकूमत नहीं, इमाम पर ठेला खींचने वाला भी हुकूमत कर रहा है, मस्जिद वीरान। आप समझते ही आबाद है? आबाद नहीं है, वीरान। दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। कुरान को पकड़ने पर अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है, और कुरान को छोड़ने पर अल्लाह जिल्लत के गड्ढे में डालता है, गड्ढे में डाल देता है। अखबार रोज पढ़ेंगे, मोबाइल रोज देखेंगे, लेकिन पढ़ा कौन नहीं जाता? कुरान। महीनों से देखा कौन नहीं जाता? महीनों से कुरान। जबकि देखना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, छूना भी इबादत और अमल करना भी इबादत।